ان کا جناب چلتا ہے نظم، اس سب کے سربراہ تم خود اور تمہارا باپ ہے. اور ہم سے توقع کرتے ہیں کہ کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. میں نے کہا آپ کے لیے ہم نے صرف لتر ایڈجسٹمنٹ رکھی ہوئی ہے. بھائی اس لیے کہ سیٹ، اور میری بات سنو، تالی نہیں مارنی. وہ ہم نے نعرہ لگانا ہے جس سے ان کے جگر پگھلتے ہیں. نعرہ ہم نے وہ لگانا ہے. یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور ایک منافق اعظم ذلیل اعظم صاحب کو آج کل امر بالمعروف آئی ہوئی ہے. اور میں نے کہا بھائی امر بالمعروف جن کے نامی سے نیکی بنی ہے نا، پہلے ان کی عزت کی تو بات کرو. امر بالمعروف تو بعد میں ہے. پہلے جن کی وجہ سے ہمیں دین ملا ہے، نیکی ملی ہے، رائے ہدایت ملی ہے، پہلے ان کے نام کی تو بات کرو. یہ دو نمبریاں نہیں چل سکتی. اور کاش کہ وہ وقت تم نے نہ کھویا ہوتا. تمہیں آنا تو میدان میں ہی پڑا ہے نا. ہم تمہیں کہتے تھے یہ کرسی 4 دن کی ہے، آنا تم نے قوم میں ہی ہے، اور تمہیں لگانا میدان ہی پڑے گا. کاش کہ یہ میدان تم نے حضور کی ناموس کے لیے لگایا ہوتا. کاش کہ یہ بیان تم نے حضور سید اور جو بڑے پڑھی لکھی حکومت لے کر آئے اور بڑے سمجھدار لوگ لے کر آئے کہ یہ ملک کو سنبھالیں گے، ان پڑھے لکھوں نے پاکستان کا حال یہ کیا کہ پہلے پاکستان سیکیورٹی رسک پر تھا، اس کو سرحدی خطرات تھے، اب یہ معاشی رسک پر ہے. یہ پڑھے لکھوں نے حال کیا ہے پاکستان کا. اور یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک لبیک والے ایسے ہی اٹھ کر آ گئے ہیں، ان کو معیشت کا کیا پتا ہو. میں نے کہا ہمیں صرف وقت اور وہ وقت بھی دور نہیں ہے انشاءاللہ. معیشت درست کرنا پڑھے لکھوں کا کام ہے ہی نہیں. معیشت درست کرنا ڈنڈے والوں کا کام ہے. اگر پڑھے لکھوں کا کام ہوگے تو آج جہانگیر ترین صاحب کو سامنے بٹھا لو، وہ کہیں گے سب سے ایماندار میں ہوں. آج علیم خان کو سامنے بٹھاؤ، سب سے ایماندار وہ ہے. ساروں کو چھوڑو، سب سے بڑے ڈاکو زرداری کو بٹھا لو. اچھا اس سے بڑا چور باہر سے امپورٹ کر کے بلا لو، نواز شریف، اس کو بٹھا لو. وہ کہے گا مجھ سے دیانتدار کوئی نہیں ہے. قوم کا پیسہ واپس لانے کے لیے تم نے کیا ڈھونگ کیے، لیکن تمہاری نیت ٹھیک نہیں تھی. اگر نیت صحیح ہو تو ہمارے بابا جی فرماتے تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز صرف مسجد سے چل کے گھر تک گئے تھے تو آدھا اسلام نافذ ہو چکا تھا. تم نے کہا تھا میں آتے ہی گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا کر اس کو یونیورسٹی بنا دوں گا. ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم گورنر ہاؤس گرا کر اس کو یونیورسٹی بنائیں گے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا گورنر ہاؤس میں نہیں رہے گا. اس کی عمارت کو جہاں بھی سرکاری استعمال کی ضرورت پڑی ہم اس کو کریں گے. ہم بات وہ کریں گے جس پر عمل کر کے دکھائیں. ہم قوم کو وہ سبز باغ نہیں دکھائیں گے
جو دکھا کر ہمیں یو ٹرن لینے پڑے اور جھلے و اسیتا ہتھکڑیاں پا کے پھانسی والی چکی جا کے یو ٹرن نہیں لیا. ساڑھے بابا جی نے سانو یو ٹرن سکھایا ہی نہیں. ہمارے بابا جی نے ہمیں ایک ہی بات سکھائی ہے, کوئی یار دی گل سنا ملا, نہ لمبے پینڈے پا ملا, نہ علمہ وچ. یہ جو جمع تفریق کی سیاست, یہ جو معیشت کا عدم ارتکاز ہے, یہ ساری چیزیں اگر کوئی ختم کر سکتا ہے تو وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کر سکتی ہے. کیونکہ نہ ہمارے کچن کسی بلیک لسٹ اور بلیکیے کے پیسوں سے چلتے ہیں, نہ ہماری گاڑیوں میں پٹرول کسی 2 نمبر چینی بیچنے والے کے پیسوں سے آتا ہے, نہ ہم اس ملک کو کھانے والوں کے ہیلی کاپٹروں میں سیر کرتے ہیں. ہمیں جہاں ضرورت پڑی ہم پیدل چل پڑتے ہیں, جہاں ضرورت پڑے سائیکل پہ بیٹھ جاتے ہیں, جہاں ضرورت ہو گاڑیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں, جہاں ضرورت ہوئی جہاز پہ بھی بیٹھ جائیں گے, لیکن قوم کے لوٹے ہوئے مال سے نہیں. کیونکہ تم اس لیے کچھ نہیں کر سکتے ان چوروں کے بارے میں, ان مہنگائی بڑھانے والوں کے بارے میں, ان کے بارے اس لیے کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ تمہارے کچن ان کے پیسوں سے چلتے ہیں, تمہاری عیاشیاں ان کے پیسوں پر منحصر ہیں, اور تمہاری ساری چیزیں ان کے جناب اے ٹی ایم کارڈز پر ہیں. ہمارا اے ٹی ایم ایک ہی ہے کہ انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا, نہ رکھا غیر سے کام. تو کراچی والوں, بابا جی ہمیں ایک بات بتا گئے ہیں کہ چلنے میں برکت ہے, جب تک چلتے رہو آتی رہے گی, اور جتنا تیز چلو گے, جتنی لگن سے چلو گے, جتنے اخلاص سے چلو گے, تمہاری منزل اتنی قریب ہوگی. لیکن ایک بات یاد رکھنا میری, اور وہ بات کو کان کھول کر سن لینا کہ تمہارا دشمن, تمہارا رقیب, تمہارا حاسد تمہیں جیلوں میں لے کر جا کر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکا, تمہیں شہید کر کر, تمہیں زخمی کر کر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکا. اب وہ تمہاری صفوں میں دراڑیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اپنے ہاتھ دوسرے بھائی کے ہاتھ میں ایسے تھام لو, عہدوں کی کیا بات ہے یار, میں ابھی تمہارے ساتھ نیچے کھڑا ہو جاتا ہوں. ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں. بابا جی ہماری آنکھ میں سونا اور مٹی برابر کر کے گئے ہیں. ہم سب کی منزل وہ ہے کہ ہم نے حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے, اور اس کے لیے ہم نے آپس میں جو اپنے بھائی ہیں ان کے بازو پکڑ کے رکھنے ہیں, اور نہیں جانا اس طرف. یار مینو کوئی اونچی گل ہو, مجھے کوئی اونچی بات ہو بھی گئی ہے, شان میں کوئی گستاخی ہو بھی گئی ہے تو کیا بات, تو یہ تو دیکھ کہ جب تیرے نبی کے بارے میں گستاخی ہوئی تو یہ تو بندہ میدان عمل میں تھا یا نہیں. کچھ نہیں ہوتا. یہ 4 اب دشمن کی آخری ضرب ہے, وہ آپ کی صفوں کو توڑنا چاہتا ہے, لیکن آپ اپنی صفیں زیادہ مضبوط کر کے اس کو یہ پیغام دے دیں کہ مر جائیں گے ظالم. اب آپ کا پیغام اپنے آپ کو متحد کرنا, اور گلی گلی میں جاؤ, کوچے کوچے میں جاؤ, نگر نگر میں جاؤ, ہر دروازہ کھٹکاؤ, انہیں بتاؤ کہ امت کے اصل وارث آ گئے ہیں, قوم کے حقیقی ترجمان آ گئے ہیں, پاکستان کو اپنی منزل کے تک پہنچانے والے وہ لوگ حضور کے غلام آ گئے ہیں, جن کو نہ اقتدار کی لالچ ہے, نہ جناب پیسے کی ہوس ہے. ان کو اگر کسی مقصد کی لالچ ہے وہ یہ ہے کہ یہ امت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو کر خوشحال ہو جائے, اور ہم سب کی نجات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ اور ان کے نظام سے وابستہ رہنے کی ہے. انشاءاللہ یہ جو مہنگائی ہوئی ہے نا, اس میں قوم کا بھی ایک قصور ہے. آخری بات کر رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے تھے تبدیلی والے نو آزما لئیو, تھوڑا جا آزما لئیے, اگر کوئی مزید کسر ہے تو پھر آزما لو. ہے اب ان سب چوروں ڈاکوؤں سے جان چھڑاؤ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پر لانے کی محنت کرو, صبح و شام محنت کرو, اور اس طرح نکلو کہ تمہیں کسی کی جھجک نہیں ہونی چاہیے, کسی کی شرم نہیں ہونی چاہیے. وہ پورا سندھ لوٹ کر اگر مہنگائی مارچ کر سکتا ہے, آزادی مارچ کر سکتا ہے, تو ہم تو وہ ہیں کہ جن کے دامن پر نہ کرپشن کا داغ ہے, نہ غداری کا داغ ہے, نہ بیرونی ملک سے بیرون پیسہ بھیجنے کا داغ ہے,
نہ لسانی داغ ہے، نہ قومیت کا داغ ہے. ہم نے تو نعرہ ہی وہ لگایا ہے جو پوری امت کا نعرہ ہے کہ من سب نبی جن، من سب نبی جن. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دل کی گہرائیوں سے دعا فرمائیں سید الشہداء حضرت حمزہ. حضور غوث پاک کے صدقے رب العالمین ہمیں ہمیشہ ہمیشہ ہمارے امیر محترم کو فتح کا جھنڈا عطا فرمائے. 8 بجے تک نماز کا ٹائم ہے، مغرب کی نماز پڑھ لیں. خواتین کے لیے یہ اعلان سماعت کریں. خواتین کا کل کنونشن ہے عسکری پارک فیضان مدینہ کے ساتھ. خواتین کا کنونشن ہے جس سے امیر محترم انشاءاللہ بیان فرمائیں گے. آپ اپنے خواتین کو ضرور کل 2 بجے سے 5 بجے تک ضرور بھیجیے گا. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. نماز مغرب کا وقت ختم ہونے والا ہے. اس سے پہلے آپ